وہ بولتا جا رہا تھا اور یہ دونوں خاموشی سے سن رہے تھے۔ اسے توقع تھی کہ یہ دونوں مان جائیں گے۔ اس نے کہا، یہ پیشکش قبول کرنے سے پہلے میری شرط ہے کہ یہاں تمہارے جتنے جاسوس ہیں وہ پکڑوا دو۔ یہ بتا دو کہ وہ کہاں کہاں ہیں۔ ہمیں تمہاری پیشکش کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، خلت نے کہا۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ یہاں کوئی جاسوس ہے یا نہیں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں تمہارے جسموں کی کیا حالت بنا دوں گا، بنسر نے کہا۔ اگر تمہیں یہ توقع ہے کہ تمہیں فوراً قتل کر دیا جائے گا تو تمہاری یہ توقع پوری نہیں ہوگی۔ میں تمہیں جس تندور میں پھینکوں گا اس میں سے اتنی جلدی نجات حاصل نہیں کر سکو گے۔ اس نے مسکرا کر کہا، کیا تم مجھ سے منوا لو گے کہ تم جاسوس نہیں ہو؟ کیا میں ابھی بھی شک میں ہوں؟ تم میں اتنی عقل نہیں ہے کہ مجھے دھوکہ دے سکو۔ تم میں اتنی عقل ہوتی تو اس لڑکی کے ہاتھوں بے وقوف نہ بنتے۔ اس نے تمہیں اپنی جوانی اور خوبصورتی کے جال میں پھانس لیا تھا۔ سنو میرے صلیبی دوست، خلت کھری باتوں پر آ گیا، بولا، ہم دونوں جاسوس ہیں، مگر یہ جھوٹ ہے کہ میں یا میرا رفیق لڑکیوں کے حسن کے فریب میں آ گئے تھے۔ میں پتھر ہوں، لیکن مجھ میں ایک کمزوری ہے۔ بہت عرصہ گزرا، 15-16 سال کی عمر میں ایک لڑکی میرے سامنے فروخت ہو گئی تھی۔ میں نے اسے بچانے کی کوشش میں ایک آدمی کی تلوار چھین لی تھی اور ایک کو زخمی بھی کر دیا تھا۔ وہ 3 تھے اور میں اکیلا۔ انہوں نے مجھے گرا لیا۔ اگر میں بے ہوش نہ ہو جاتا تو اس لڑکی کو بچا لیتا۔ وہ اسے لے گئے اور مجھے لوگ بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر گھر لے گئے تھے۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ ونڈسر نے پوچھا۔ دمشق سمجھ لو، خلت نے جواب دیا۔ میں اب کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ دمشق کے قریب ایک گاؤں ہے، میں وہاں کے رہنے والا ہوں اور میرا رفیق بغدادی ہے۔ میں یہ باتیں تمہارے ڈر سے نہیں بتا رہا۔ مجھے تم اتنی آسانی سے نہیں پکڑ سکو گے۔ ہمت ہے تو ہمارے ہاتھوں سے برچیاں لے لو، ہم سے تلواریں لے لو، اور جس تنور کا تم ذکر کرتے ہو اس میں ہماری لاشیں جائیں گی۔ ونڈسر کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ صلیبی لڑکی نے ہنس کر کہا، انہیں خوش فہمی مروائے گی، اور نئی رقاصہ خلت کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں بتا رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو نہیں بچا سکا تھا، خلت نے کہا۔ اس لڑکی کی یاد کانٹا بن کر میرے دل میں اتر گئی۔ اس رات جب ہم دونوں تمہارے قافلے کے ساتھ، تو تمہاری 2 لڑکیوں نے مجھے کہا کہ انہیں بیچنے کے لیے اغوا کر کے لے جایا جا رہا ہے، تو میری آنکھوں کے سامنے وہ لڑکی آ گئی جسے میں بچا نہیں سکا تھا۔ میں نے ان دونوں لڑکیوں کے چہروں پر اسی لڑکی کا چہرہ دیکھا۔ میرے دل میں جو کانٹا تھا اس نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا۔ اگر مجھے وہ لڑکی یاد نہ آتی تو میں کبھی بے وقوف نہ بنتا۔ نئی رقاصہ کا جسم بڑی زور سے کانپا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی اور پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ اور اب تو موت بھی مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتی، خلت نے کہا، اور تمہارا کوئی لالچ مجھے اپنے فرض سے گمراہ نہیں کر سکتا۔ ادھر ضیافت کے ہال میں ونڈسر کا انتظار ہو رہا تھا۔ جنہیں پتہ چل چکا تھا کہ کوئی نئی رقاصہ آئی ہے، وہ رقاصہ کے انتظار میں تھے۔ یہ تو کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا کہ دروازے کے باہر جو 2 سنتری مستعد کھڑے تھے وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ برچیاں اور تلواریں ابھی تک خلت اور اس کے ساتھی کے پاس تھیں۔ ونڈسر نے جب دیکھا کہ وہ اس کی پیشکش ٹھکرا چکے ہیں اور دونوں اپنے عقیدے اور فرض کے پکے معلوم ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ہتھیار اس کے حوالے کر دیں۔ دونوں نے صاف انکار کر دیا۔ ونڈسر ان سے زبردستی ہتھیار لینے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ باڈی گارڈز کو بلانا چاہتا ہوگا۔ خلت نے تیزی سے دروازہ بند کر دیا اور زنجیر چڑھا کر برچی کی نوک ونڈسر کی طرف کر کے کہا، جہاں ہو وہیں کھڑے رہو۔ اس نے آگے بڑھ کر برچی کی نوک ونڈسر کی شہرگ پر رکھ دی۔ خلت کے ساتھی نے اپنی برچی کی نوک صلیبی لڑکی کی شہرگ پر رکھی۔ ونڈسر اور لڑکی پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار کے ساتھ جا لگے۔ خلت اور اس کے ساتھی نے دونوں کو وہیں دبا لیا۔ خلت نے نئی رقاصہ سے کہا، تم ان کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ، اگر تم نے شور مچایا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ اگر تم خلت ہو تو میرا نام ہیرا ہے، نئی رقاصہ نے کہا۔ میں نے تمہیں پہلے دن ہی پہچان لیا تھا اور تم مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد خلت نے اپنے نام کے سوا باقی نشانیاں بتا دی تھی۔ ہیرا جب سے یہاں آئی تھی وہ خلت کو دیکھ رہی تھی، مگر خلت کی طرح وہ بھی شک میں تھی۔ وہ بھی یہی سوچتی رہی ہوگی کہ انسانوں کی صورتیں ایک جیسی بھی ہو سکتی ہیں۔ کیا تم بھی جاسوس ہو؟ خلت نے پوچھا۔ نہیں، ہیرا نے جواب دیا، میں صرف رقاصہ ہوں۔ مجھ پر کوئی شک نہ کرتا خلت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ مرنا ہے تو تمہارے ساتھ مروں گی۔ اسوال ضیافت میں آ گیا۔ اس کے تمام امراء، وزراء اور دوسرے مہمان بھی آ گئے۔ ان میں صلیبی فوج کے افسر بھی تھے جو مشیروں کی حیثیت سے یہاں آئے تھے۔
ان کا انداز بادشاہوں جیسا تھا، ان میں ریمانڈ کا فوجی نمائندہ بھی تھا، وہ سب ونڈسر کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ ابھی تک غیر حاضر تھا۔ تمام صلیبی لڑکیاں ہال میں پہنچ گئی تھیں، صرف ایک نہیں تھی۔ ناچنے والیاں بھی آ گئی تھیں، نئی رقاصہ غیر حاضر تھی۔ اسولے کے آ جانے سے سب کی بےتابی بڑھ گئی۔ ایک ملازم سے کہا گیا کہ وہ ونڈسر اور دونوں لڑکیوں سے کہے کہ سب آ گئے ہیں، انہیں باندھ کر یہیں پھینک چلتے ہیں۔ خلت کے ساتھی نے کہا، کیا تم سانپوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہو؟ خلت نے کہا، اور برچھی جس کی نوک ونڈسر کی شہرگ کو چھو رہی تھی پوری طاقت سے دبائی۔ ونڈسر کا سر دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا، برچھی کی انی اس کی شہرگ میں داخل ہو کر پیچھے کو نکل گئی۔ ونڈسر کا ہلکا سا خراٹا سنا دیا۔ اس کے فوراً بعد ایسا ہی ایک خراٹا صلیبی لڑکی کے منہ سے نکلا۔ اس کی شہرگ کو چیرتی ہوئی برچھی کی انی خلت کے ساتھی نے پار کر دی تھی۔ دونوں نے برچیاں نکالی، ونڈسر اور لڑکی گر کر تڑپنے لگے۔ خلت اور اس کے ساتھی نے دونوں کے دلوں پر برچیاں رکھ کر اوپر سے پورا وزن ڈالا۔ دونوں کے دل چیر گئے اور وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ دونوں کی لاشوں کو پلنگ کے نیچے پھینک دیا گیا۔ یہ کمرہ ونڈسر کا تھا، دیوار کے ساتھ اس کا چوغا لٹک رہا تھا جس کے ساتھ سر کو ڈھانپنے والا حصہ بھی تھا۔ ہیرا نے خود ہی یہ چوغا پہن لیا اور سر بھی ڈھانپ لیا۔ وہاں سے کپڑے اٹھا کر اس نے رقص والا گھنگرو اتار دیا اور مردانہ لباس کمر سے نیچے تک چڑھا لیا۔ پاپوش بھی بدل لیے اور چہرہ بھی چھپا لیا۔ اسے اب ایک نظر میں کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ لڑکی ہے۔ خلت نے دروازہ کھولا، باہر دیکھا، برآمدے میں ملازموں کی آمد و رفت اور باغ دوڑ تھی۔ وہ تینوں باہر نکلے، دروازہ بند کیا اور ایک طرف چل پڑے۔ فوراً بعد وہ اندھیرے میں ہو گئے۔ ادھر ایک گھاٹی تھی، اس سے اترے اور خطرے کے علاقے سے نکل گئے۔ خلت اور اس کے ساتھی کو معلوم تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ اس کا کمانڈر ایک عالم فاضل کے روپ میں جہاں رہتا تھا وہاں چھپنے کی جگہ بھی تھی اور وہاں نکلنے کا بندوبست بھی ہو سکتا تھا۔ اس وقت شہر سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا، گھوڑے بھی نہیں تھے، انہیں حلب سے فرار ہو کر دمشق پہنچنا تھا۔ انہیں یہ اندازہ بھی تھا کہ قتل کا پتہ چلتے ہی شہر میں کیا ادھم بپا ہوگا۔ قتل کا انکشاف ہوتے زیادہ دیر نہیں لگی۔ کسی نے ونڈسر کے کمرے کا دروازہ کھولا، پلنگ کے نیچے سے جو خون بہ رہا تھا وہ فرش پر پھیلا ہوا دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ ہنگامہ بپا ہو گیا۔ وہاں ایک نہیں دو لاشیں تھیں، دونوں کے زخم ایک جیسے تھے۔ فوری طور پر پہرے داروں کا خیال آیا، ان کی موجودگی میں بیک وقت دو قتل کون کر سکتا تھا؟ جن سنتریوں کی ڈیوٹی تھی انہیں بلا لیا گیا، دونوں غائب تھے۔ اس عمارت میں کسی کا بغیر اجازت داخلہ ممنوع تھا۔ یہاں چیدہ لوگ جو حاکم یا معزز شہری تھے آ سکتے تھے، ان کی بھی چیکنگ ہوتی تھی۔ باڈی گارڈز کے کمانڈر کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی۔ یہ قتل پیشہ وروں کا کام تھا یا سلطان ایوبی کے جاسوسوں کا، اور یہ کام فدائی قاتلوں کا بھی ہو سکتا تھا۔ کسی نے کہا کہ کرائے کے یہ قاتل کسی سے بھی اجرت لے کر قتل کر سکتے ہیں۔ دروازے کے دونوں سنتری نہ ملے تو یہ شک پختہ ہو گیا کہ وہ سلطان ایوبی کے آدمی ہوں گے اور انہوں نے ونڈسر کو اس وجہ سے قتل کیا ہے کہ وہ جاسوسوں کا سربراہ بن کے آیا تھا۔ رات دیر تک خلت اور اس کا ساتھی نہ ملے تو شہر میں ان کی تلاش شروع ہو گئی۔ یہ انکشاف بہت دیر بعد ہوا کہ رقاصہ بھی غائب ہے، شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ خلت، اس کا ساتھی اور ہیرا اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے کمانڈر کو اپنا کارنامہ سنایا تو اس نے انہیں چھپا لیا اور کہا کہ وہ باہر کے حالات کے مطابق انہیں بتائے گا کہ وہ کب یہاں سے نکلیں۔ اس پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اسے لوگ عالم اور برگزیدہ انسان سمجھتے تھے۔ اداکاری میں اسے مہارت حاصل تھی۔ اس نے اپنے جو شاگرد اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے وہ بھی جاسوس تھے، حلب سے دمشق تک وہی اطلاعات پہنچاتے تھے۔ اس نے دونوں شاگردوں کو حکم دیا کہ وہ باہر کی خبر رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہیرا نے اس عالم کے سامنے خلت کو سنایا کہ اس پر کیا گزری تھی۔ وہ واقعہ تو 7-8 سال پرانا ہو چکا تھا۔ اس نے سنایا کہ خلت جب ہیرا کو اس کے باپ، جو دراصل اس کا باپ نہیں تھا، اور ان دو آدمیوں سے بچانے کے لیے لڑا تھا تو ہیرا کے باپ نے پیچھے سے کدال خلت کے سر پر ماری تھی۔ اس سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ تینوں ہیرا کو گھر لے گئے، ایک نکاح خاں کو بلایا جس نے اس سے پوچھے بغیر نکاح پڑھ دیا اور دونوں آدمی ہیرا کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک رات وہ دمشق میں ٹھہرے، پھر اسے ان علاقوں میں لے گئے جو صلیبیوں کے قبضے میں تھے۔ اسے ناچ کی تربیت دی جانے لگی۔ ابتداً اس نے مزاحمت کی مگر اس پر اس قدر تشدد کیا گیا کہ وہ بے ہوش ہو جایا کرتی تھی۔ اس دوران اسے خوراک نہایت اچھی دی جاتی تھی۔ اسے کوئی بڑا لذیذ شربت پلایا جاتا تھا جس کے اثر سے وہ ہنسنے اور ناچنے لگتی تھی۔ تشدد اور نشے سے اسے رقاصہ بنا لیا گیا۔ بہت اونچے درجے کے لوگ اسے داد دینے لگے
وہ ایسے قیمتی تحفے لاتے تھے کہ وہ دنگ رہ جاتی تھی۔ اسے یروشلم بھی لے جایا گیا تھا، جہاں 2 آدمیوں نے اس کے مالکوں سے کہا تھا کہ وہ منہ مانگی قیمت لے لیں اور یہ لڑکی انہیں دے دیں۔ انہوں نے صاف بتا دیا تھا کہ وہ اسے جاسوسی وغیرہ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے مالکوں نے سودا قبول نہیں کیا تھا۔ اسے اغوا کرنے کی کوشش بھی کی گئی تھی جو ناکام بنا دی گئی تھی۔ اب اسے حلب میں کسی اور امیر کی فرمائش پر بلایا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ پہلے دن اس نے خلت کو دیکھ لیا تو اس نے بلا شک و شبہ دل سے کہا تھا کہ یہ خلت ہے، لیکن یہ شک بھی ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ خلت کی شکل و صورت کا کوئی اور آدمی ہو۔ وہ اسے غور سے دیکھتی تھی۔ آخر یہ اتفاق ہوا کہ ونڈسر نے خلت اور اس کے ساتھی کو پہچان لیا۔ ونڈسر نے اپنی لڑکی کو بلوایا تو ہیرا بھی اس کے ساتھ چلی آئی۔ خلت نے جب اپنے متعلق چند ایک باتیں بتائیں تو ہیرا کے شکوک رفع ہو گئے۔ اس نے کہا، میں اس ذلیل زندگی کی عادی ہو گئی تھی، میرے دل میں جذبات مر گئے تھے، میں ایک پتھر کی طرح ادھر ادھر لڑکتی پھر رہی تھی، لیکن خلت کو دیکھا تو میرے تمام جذبات پھر سے زندہ ہو گئے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ خلت ہی ہے، مگر اس کی صورت نے مجھے وہ وقت یاد دلا دیا جب میرے دل میں اس کی محبت تھی اور اس کے بچوں کی ماں بننے کی خواہش۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی وقت اس سے پوچھوں گی کہ تم خلت ہو۔ اگر یہ خلت نکلا تو اسے کہوں گی کہ آؤ بھاگ چلیں اور صحرا کے خانہ بدوشوں کی طرح زندگی بسر کریں۔ اسے خلت تو مل گیا اور وہ اس کے ساتھ بھاگ بھی آئی، لیکن حلب سے بچ کر نکلنا ایک مسئلہ تھا۔ خلیفہ کی ضیافت اور رقص کی محفل ویران ہو چکی تھی۔ وہاں ونڈسر کا انتظار ہو رہا تھا، مگر ونڈسر کی لاش پہنچی۔ وہاں صلیبی فوج کے جو اعلی افسر تھے وہ سخت غصے میں تھے۔ ریمانڈ کا فوجی نمائندہ تو سب سے زیادہ بھڑکا ہوا تھا۔ ونڈسر بہت قیمتی افسر تھا۔ فوجی نمائندہ ملک الصالح اور اس کے امراء اور اس کے فوجی کمانڈروں پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتا تھا اور سب اس سے دبک رہے تھے۔ ان کے دلوں میں صلاح الدین ایوبی کی دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ وہ صلیبی افسروں کو فرشتے سمجھے بیٹھے تھے۔ انہی کی مدد سے وہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے، لہٰذا ان کی خوشامد کو وہ ضروری سمجھتے تھے۔ فوجی نمائندہ جو کچھ کہتا تھا سب اس کے آگے سر جھکا لیتے اور ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ اس نے کہا، قاتل رات ہی رات شہر سے نہیں نکل سکتے، صبح سویرے حلب کے ایک ایک گھر کی تلاشی لی جائے، یہاں کی ساری فوج کو اس پہ لگا دو، فوج لوگوں کے جاگنے سے پہلے گھروں میں داخل ہو جائے، یہاں کے باشندوں کو اتنا پریشان کیا جائے کہ وہ قاتلوں کو خود ہی ہمارے حوالے کر دیں۔ ایسا ہی ہوگا، ایک مسلمان امیر نے کہا۔ ہم فوج کو ابھی حکم دے دیتے ہیں کہ صحرا کے اندھیرے میں شہر میں پھیل جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ آواز ایک مسلمان قلعدار کی تھی۔ اس نے ایک بار پھر گرج کر کہا، ایسا نہیں ہوگا، تلاشی صرف اس گھر کی لی جائے گی جس پر پختہ شک اور کوئی واضح شہادت ہوگی۔ اتنے سارے اعلی حکام کے ہجوم پر اس گرجدار آواز نے سناٹا طاری کر دیا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ ریمانڈ کے فوجی نمائندے کے حکم کو کوئی مسلمان ایسے جوش سے ٹوکے گا۔ سب نے دیکھا کہ یہ کون ہے۔ وہ حماد کا قلعدار تھا جس کا نام جوردک تھا۔ تاریخ میں اس کا نام جوردک ہی لکھا گیا ہے، پورے نام کا علم نہیں ہو سکا۔ اس کے متعلق تاریخ اتنا ہی بتاتی ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کا دوست تھا، لیکن وقائع نگاروں کے مطابق اس واقعے تک وہ صلاح الدین ایوبی کے مخالف کیمپ میں تھا اور الصالح کے وفاداروں میں سے تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ صرف اس ضیافت میں ہی شریک نہیں تھا بلکہ جنگی کانفرنسوں میں شریک ہوتا تھا۔ سلطان ایوبی کے خلاف جنگ کا جو منصوبہ بنا تھا وہ اس میں بھی شریک تھا۔ اس نے جب ایک صلیبی کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ حلب کے ہر گھر کی تلاشی لی جائے گی تو اس میں اسلامی وقار پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا، یہاں سب مسلمان گھرانے ہیں جن میں پردہ نشین خواتین بھی ہیں، ہم ان کی بے عزتی برداشت نہیں کریں گے۔ شریف گھرانوں میں فوجی داخل نہیں ہوں گے۔